ہمارے پاس عقل مند کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ چتور ہو، چالاک ہو، وہی عقل مند ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو غور سے سنو، اور آقا علیہ السلام سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے، پہلے اس کو سنیے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آج سماج میں جتنے لوگ جی رہے ہیں، کون کس خیال میں جی رہے ہیں، کون کس طرح مگن ہے دنیاوی جاہ و حشمت جمع کرنے میں، مگر عقل مند کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں یعنی پوری دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں کہ آسمان اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا، یہ زمین کس نے پیدا کی، یہ سورج چاند ستارے، یہ دنیا کا سارا سسٹم جو کروڑوں سال سے چل رہا ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا، آخر اتنا بڑا نظام کون چلا رہا؟ تو اللہ نے کیا کہا، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا جو ہم کو اور آپ کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے غرور کو توڑنے کے لیے قرآن شریف میں کئی جگہ کہا ہے کہ اپنی پیدائش پر تو غور کر لے کہ تو پیدا ہوا کیسے۔ آپ کو اور ہم کو بڑا گھمنڈ ہے نا کہ صاحب میرے پاس زمین ہے، مکان ہے، اولاد ہے، نوکری ہے، اقتدار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو ایک کودتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، وہ پانی کا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، یعنی وہ قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کتا بھی اگر بدن سے ٹچ کر جائے تو نہانا فرض نہیں ہوتا، جہاں ٹچ کیا ہے گندگی ہے وہاں دھوئے۔ سور جیسا جانور وہ بھی اگر آپ کے بدن سے ٹچ کر جائے تو جہاں گندگی لگی ہے اتنا دھو دیجیے، اب پاک ہو جائے۔ آپ کھیت کھلیان میں ہیں، پانی نہیں ہے، آپ نے پیشاب کر لیا، آپ نے پخانہ کر لیا، پانی نہیں ہے، نہانا ضروری نہیں، آپ گھر آ جائیے، جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو دھو دیجیے، آپ پاک ہیں۔ نہانا ضروری کب ہے؟ وہ منی کا قطرہ جو شہوت سے نکل جاتا ہے، انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم میں پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے۔ سوئی کی نوک کے برابر کوئی جگہ سوکھی رہی تو غسل ہی نہیں ہوگا، اگرچہ 100 بالٹی پانی سے آپ نہائیں۔ وہ پوزیشن کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے، یعنی منی کا قطرہ نکل جاتا ہے، پھر انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی قطرے سے یہ انسان پیدا ہوا، جس قطرے کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ قطرہ نکلتا کہاں سے ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائی۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے وہ قطرہ نکلتا ہے باپ کے ریڑھ کی ہڈی سے اور ماں کے سینے کی ہڈی سے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب بھی تجھ کو لگے کہ میں کچھ ہوں، آج سماج تباہ و برباد ہو گیا، چونکہ سماج میں گھمنڈ اور غرور بڑھ گیا۔ آج گاؤں دیہات بھی رہنے کے قابل نہیں ہے اور بڑے بڑے شہر بھی رہنے کے قابل نہیں، چونکہ ہر جگہ غرور نے ڈیرا جما دیا۔ پہلے گاؤں گھر میں رہنے کو دل کرتا تھا، چونکہ سارے لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے،
ایک دوسرے کو سمان دیتے تھے۔ امیر غریب کے گھر آتا تھا، غریب امیر کے گھر جاتے تھے۔ عید کے دن پورے گاؤں میں ایک محبت کا ماحول ہوتا تھا۔ مالدار غریب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے، غریب مالدار کے گھر کھاتے۔ لیکن آج کل ہر آدمی اپنے گھر میں کھاتا ہے، کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے۔ سب اپنے آپ میں مست رہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کیوں اس کے پاس جاؤں، میں کیوں اس کو سلام کروں۔ اسی غرور نے سماج سے محبت کو چھین لیا۔ بھلے ہی پیسہ کما کے آپ 5 منزلہ مکان بنا لیں، مگر محبت اگر سماج میں نہیں ہے تو زندگی میں آگ لگ جائے۔ انسان محبت سے ہی ایک دوسرے سے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جنگل میں سونے کا گھر دے دے تو گولڈ کا گھر، سونے چاندی کا گھر یہاں ہے، یہاں آتے رہو، نہیں رہے، کیونکہ انسان جنگل میں رہنے سے نہیں پیدا ہوا۔ انسان کو انسان سے راحت ملتی ہے، انسان کو انسان سے سکون ملتا ہے۔ جھوپڑی کا گھر رہے مگر آبادی میں رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے۔ گولڈ کا گھر اگر جنگل میں رہے تو بھی بندہ اس میں نہیں رہے گا، کیونکہ انسان کو راحت انسان سے ملتی ہے۔ لیکن آج یہ راحت نہیں ملتی، چونکہ مسجد میں جمعہ کے دن آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، اندر میں بغض چھپا ہوا ہے۔ عید کے دن گلے گلے ملتے ہیں مگر اندر میں قدرت چھپی ہوئی۔ موقع ملے کہ اس کی زمین ہڑپ لیں، موقع ملے اس کی نوکری کو برباد کر دیں، موقع ملے اس کے کاروبار کو ٹھپ کر دیں، موقع ملے تو اس سامنے والے پڑوسی کے بال بچے کو کھا جائیں۔ یعنی سب ایک دوسرے کو کشٹ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں چاہے 1 کروڑ جلسہ ہو جائے سکون نہیں، چاہے عید کے دن 50 لاکھ روپے کا جوڑا پہن کے آپ عیدگاہ چلے جائیں اور عیدگاہ کو خوب چمکا دیں، 50 کروڑ کی عیدگاہ بنا دیں، جینے کا مزہ نہیں ملے گا۔ دیوار کھڑی ہو سکتی ہے عیدگاہ کی، مگر دل کو جیتنے کے لیے محبت چاہیے۔ اسی سماج میں سکون ملتا ہے جس سماج میں گھمنڈ نہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ گھمنڈی کو پسند نہیں کرتا۔ اور حضور نے کیا کہا؟ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر بھی کسی کے سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو۔ سبحان اللہ، بے شک رائی کے برابر۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے آپ سجدہ کیا کریں، گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے غریبوں کو سلام کیا کریں، گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے باہر سے گھر آئیں تو اپنی بیوی کو سلام کیا کریں، گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے جو بھی مسلمان سامنے ملے، امیر غریب اونچا بڑا، سب کو سلام کریں۔ ایک دن میں 50 بار سلام کرنا پڑے تو 50 بار سلام کریں۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات آپ کے پیغمبر کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یہ حضور کہتے ہیں مسلمان بننے کے لیے محبت کرنا ضروری ہے۔ اب آگے آقا فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ میں تجھ کو بتاتا ہوں جس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بینکم۔ آقا فرماتے ہیں ایک بات میں تجھے نہیں بتا دوں کہ اگر تم عمل کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلا دو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں، میری بات غور سے سنتے رہیے گا، بہت لمبی تقریر میں نہیں کروں گا اور بہت جوشیلی تقریر بھی نہیں کروں گا۔ اگر چیخ چنگھاڑ کے 3 گھنٹہ تقریر کیا ہے تو اس میں میرے کمال اور میرے فن کا اظہار تو ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ مولانا صاحب نے 3 گھنٹے کی بڑی زوردار تقریر کی، لیکن اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میری واہواہی ہو جائے گی مگر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو یہی ملے گا کہ ایک حدیث غور سے سن لیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کریں۔ 50 گھنٹے کی بے دلی والی تقریر سے یہ کام بہتر ہے۔
اس لیے آپ اپنے فائدے کے لیے حضور کی حدیث سنیں. جلسہ جلوس میں کامیڈی نہیں بیان کی جاتی. جلسہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ حضور کی حدیث بیان کی جائے. کامیڈی بیان کرنے کے لیے فلم کا منچ ہے. فلمی دنیا میں کامیڈی بیان کی جاتی ہے. جو فلم کا ایکٹر ہوتا ہے، ڈانسر ہوتا ہے، ناچنے والا ہوتا ہے، وہ کامیڈی بیان کرتا ہے. اور یہ ایک پوری دنیا میں ایک یہی جلسہ ہے جس جلسے میں آخرت کی باتیں کی جاتی ہیں، جس میں رونے کی باتیں کی جاتی ہیں، قہقہہ مارنے کی نہیں. قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم، رو زیادہ. یہ کون کہتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا جو ساری کائنات کو پیدا کیا. اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں جو بات میں جانتا ہوں اگر یہ بات تم بھی جان لو تو تم رو کے زیادہ، ہنسو کے کم. یہ کون کہتے ہیں؟ حضور جو ساری کائنات کے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، وہ کہتے ہیں. ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ جلسہ جلوس میں آ کر کے کامیڈی پسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو عمل نہیں کرنا ہے، ان کو نماز نہیں پڑھنی ہے، ان کو شراب اور سود سے نہیں بچنا ہے. اب جن کو عمل ہی نہیں کرنا ہے ان کو انجوائے کرنے والی بات چاہیے، جس بات سے خوش ہو جائے، مزہ مل جائے. اب اگر کوئی مزہ دینے والی بات کہہ دیا تو پھر وہ لچے لفنگے چھوکرے اسی کو پسند کرنے لگتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ سے ڈرنا نہیں، اس کو جنت جانے کا خیال نہیں، اس کو ایک نشہ ہے کہ دنیا میں انجوائے کرنا. تو اب وہ انجوائے چاہے کامیڈی سن کے ہو جائے، چاہے فلم دیکھ کے ہو جائے، چاہے ڈانس دیکھ کے ہو جائے، چاہے کوئی چپڑی چپڑی اگر سر پیر کی باتیں سن کے، جیسے کوئی مداری کھیل لگاتا ہے، اس کی چکنی چپڑی باتیں سننے کے لیے 100 آدمی کی بھیڑ لگ جاتی ہے. وہ اس کی باتیں سننے لگتا ہے کیونکہ وہ باتیں کچھ ایسی کرنے لگتا ہے. تو اب وہاں انجوائے کرنے کے لیے، خوشی تھوڑی دیر کے لیے، مستی کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی باتیں اس طرح کے جلسے میں کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کل قیامت میں تم کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے اس پاکیزہ منچ کا استعمال تم نے غلط کیا. تم نے اس دینی مجلسوں کو قہقہ اور ہنسی اور ٹھٹا اور کھیل کا کیندر کیوں بنایا؟ جہاں تک سوال ہے پیسہ کمانے کا، تو پیسہ تو آج کل فلم میں ناچنے والی عورت بھی کروڑوں کما لیتی ہے. جہاں تک سوال ہے پیسہ کمانے کا، بنگال کے جادوگر جادو دکھا کر کے کروڑوں کما لیتے ہیں. جہاں تک سوال ہے پیسہ کمانے کا، مالدہ اور رائے گنج میں تھیٹر اور سرکس کرنے والے جوکر وہ بھی کروڑوں کما لیتے ہیں. اور ان کا بھی پروگرام ڈیلی چلتا ہے، آج یہاں، کل وہاں، پرسوں وہاں، خوب ڈیلی چلتا ہے، خوب کما لیتے ہیں. پیسہ کمانا کما لیں. ایک عالم جو دیہات میں کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں، تنخواہ بھلے ہی اس کی 5000 روپے ہو، لیکن اگر وہ عالم متقی اور پرہیزگار ہے تو تم جیسے جوکروں سے کروڑوں گنا بہتر ہے وہ. واہ 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 واہ. میری بات غور سے سنیے گا. اب ایک حدیث سنیے جو حضور نے کہا. کیا کہا آقا نے؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا. مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. ایسا نہیں کہ جہاں سمدھی لگانا ہے وہیں محبت سلام دا کریں، جہاں سے قرض لینا ہے اسی کو سلام کریں، جہاں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ مولانا رہے کہ مولوی رہے ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے سلام نہیں کریں گے. لیکن جہاں سے مطلب ہے وہ چاہے شرابی رہے، زناکار رہے، سودخور رہے، 50 بار اس کو سلام کرنا ہے. یہ مطلبی انسانوں کی کہانی، یعنی لوگ مطلبی ہو گئے. کہیں سے کوئی مطلب نکالنا ہے تو 50 بار سلام دا کریں. اور نیک لوگوں کو سلام کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اس سے کوئی دنیاوی فائدہ اگر نہیں ہے تو ان کو سلام نہیں کرنا. حضور نے کیا کہا؟ میں تم کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے تم کو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو پھیلانا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ.
میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہیں آئے، آپ غور سے میری بات سنیں۔ یہ بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ حدیث بڑی معتبر ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک جو کتاب ہے وہ کتاب ہے بخاری شریف اور مسلم شریف، اور اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اگر لگے کہ صاحب میں تو مالدار ہوں، اس کو سلام کیسے کروں، میں تو شوہر ہوں، بیوی کو سلام کیسے کروں، اس وقت حضور کو سامنے آپ رکھیں جس نے اسلام پھیلایا، جس کا کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، جن کی وجہ سے میں نے اللہ کو جانا، جو جانے کائنات، روح کائنات، جانے ایمان، اصل ایمان، کنز ایمان، روح ایمان، مصطفیٰ کی جان۔ حضور کی سیرت میرے لیے ماڈل ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ صاحب میں کیسے اس بچے کو سلام کروں تو میرا شاگرد ہے، میں کیسے اس کو سلام کروں تو میرا نوکر ہے، فوراً حضور کو سامنے لے آئیں۔ میں بڑا یا میرے مصطفیٰ بڑے؟ حضور سب سے بڑے، یعنی اللہ کے بعد جو سب سے بڑے ہیں وہ حضور ہیں۔ اور حضور راستے سے گزرتے تھے تو بچہ اگر ملتا حضور اس کو بھی سلام کرتے۔ حضور اپنے گھر آتے تو اپنی بیویوں کو سلام کرتے تھے۔ اپنے اصحاب جو آپ کے غلام ہوتے تھے اس غلام کو سلام کرنے کا موقع مصطفیٰ نہیں دیتے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ تو جب آپ اپنے نفس کی مانیں گے تو آپ سلام نہیں کریں گے، لیکن جہاں سامنے حضور کو لے آئیں گے، آقا علیہ السلام کو سامنے لے آئیں گے تو آپ کا گھمنڈ چور چور ہو جائے گا، سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ میں کیسے کھاؤں، میں کیسے کپڑا پہنوں، میں کیسے ایک بحیثیت شوہر رہوں، میں کیسے بحیثیت پڑوسی رہوں، میں کیسے بحیثیت خاوند رہوں، کیسے میں بحیثیت سماج کا ایک ذمہ دار فرد رہوں۔ یعنی ہر آدمی کے لیے ماڈل ہے مصطفیٰ، سب سے بہترین ذات مصطفیٰ۔ جب بھی آپ کو لگے کہ میں کیسے جیوں، مصطفیٰ کو سامنے لے آئیں، جینے کا سلیقہ کریں۔ اب ذرا غور سے سنیں، ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں تصافحوا، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے سینے کی قدورت دور ہوگی۔ مصافحہ کیا کرو، ہر نماز کے بعد مصافحہ کرو، ایک دن میں 50 بار ملاقات ہو مسلمان بھائی سے، مصافحہ کرو۔ ہاتھ میں ایک ایسی رگ ہوتی ہے جس کے دبنے سے محبت بڑھ جاتی ہے، جب مصافحہ کریں تو تھوڑا سا دبا دیا جائے، وہ رگ اگر دبی اب محبت اس سے پیدا ہو جائے۔ مصافحہ کریں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مصافحہ کریں، اس کو مصافحہ کرنا سکھائیں، آپ ایک اچھی زندگی کا مزہ ملے گا۔ آج کل بچے جوان ہونے کے بعد ہی اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے، باپ کو ایک ارمان ہی رہ جاتا ہے کہ میرے بچے مجھ کو سلام کریں، یا پھر عید کے دن ہی صرف بچہ سلام کرتا اپنے والد کو، جبکہ مسئلہ ہے کہ روزانہ اگر 100 بار ملاقات ہو تو 100 بار سلام کرنا چاہیے۔ اگر ایک بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکی ملے گی۔ اگر روزانہ 100 بار بندہ سلام کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3000 نیکی ملے گی، اور ہر دن اگر 100 بار کرے تو جوڑ لیجئے کہ ایک مہینے میں کتنے ہزار نیکی ملے گی۔ اس نیکی کرنے کے لیے پاک رہنا ضروری نہیں، اس نیکی کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، اس نیکی کے لیے بہت اچھے پاک صاف کپڑے پہننا ضروری نہیں، بھلے ہی آپ ناپاک لیکن آپ سلام کر سکتے ہیں۔ بھلے ہی میری ماں بہن بیٹیاں وہ اس باریک کے دنوں میں ناپاک ہیں، اس دن میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن سلام تو کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی ساس کو سلام کریں، ایک دن میں 50 بار کریں۔ یہ جو آج ایک عام طور پر سماج میں باتیں دیکھی جا رہی ہیں کہ صاحب ساس اور بہو میں ایک زبردست کانٹے کا ٹکر ہوتا ہے۔